اب تعزیت کہتے کسے ہے؟ میت کے ورثاء کو تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا، تعاون اور ہمدردی کا اظہار کرنا، تسلی دینا۔ تسلی تب دیں گے جب ایسے جملے وہاں کہیں گے جو مناسب جملے ہوں۔ ویسے شریعت کے اندر تو احادیث کے اندر جیسے کہ ذکر ہے بعض جملوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ ان للہ ما اخذ، اللہ نے جو لے لیا وہ بھی اللہ کا، جو اللہ نے دے دیا اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان سب نے فنا ہونا۔ اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، کہ میت کے ورثاء کو کہا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم اجر عطا فرمائے، یہ غم کا موقع ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی عطا فرمائے کہ آپ کو تسلی ہو جائے، وغفر لمیتک، اور اللہ تعالیٰ آپ کے میت کی مغفرت فرمائے۔ یہ تین جملوں کا ذکر ہے۔ اچھا، تسلی تب ہوگی کہ جب تعزیت کرنے والا پہلے سے سوچ کر آئے کہ میں نے وہاں کون سے جملے بولنے ہیں، اضافی جملے نہیں، سیاسی باتیں نہیں، ایسی باتیں کرنی ہیں جس سے ورثاء کو تسلی ہو جائے۔ وہاں بیٹھ کر تسلی کی باتیں کرنی، یہ نہیں کہ وہ وہاں تعزیت کے لیے حاضر ہو جائے اور اس قسم کے کلمات کہہ دے کہ وہ جو وہاں ورثاء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے غم کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا یوں کہہ دے کہ ان بچوں کے سر سے تو سایہ ہٹ گیا، اب کیا بنے گا؟ گھر کا ایک ہی سہارا تھا، کمانے والا ایک ہی تھا جو کہ چلا گیا۔ اس قسم کی باتیں غلط ہیں۔ تسلی کی باتیں، تعزیت کے اندر جو مسنون طریقہ ہے تسلی، صبر کی تلقین، اسے کہا جائے کہ مصیبت ہے، غم ہے، پریشانی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر بھی اجر کے مستحق بن جائے، نیکیوں کے مستحق بن جائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ صبر کا دامن تھام لے۔ اللہ کا امر ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، اگر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن کی آیتیں اگر یاد ہو صحیح طرح تو وہ بھی ان کے سامنے بیان کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صابرین کے بارے میں فرماتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام ہو تم پر تمہارے صبر کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے جس کا کوئی حساب بھی نہیں، اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تعزیت کے موقع پر تعاون کا اظہار، ہمدردی کا اظہار کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، پریشانی ہے، اگر وہ لوگ غریب ہو تو تعاون بھی کر لیں ان کے ساتھ۔ تو یہ تعزیت کی ترتیب ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، وہاں گپ شپ کی مجلس ہوتی ہے، اور گھر کے اندر جتنے فارغ ہیں وہ وہاں جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں لوگ جمع ہے، تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس چائے کی ترتیب چلتی ہے، کبھی شربت کی ترتیب چلتی ہے صبح سے شام تک، یہ کوئی ترتیب نہیں۔ شرعاً ایک دفعہ آئے اور وہاں تعزیت کی، اب واپس چلا جائے، بار بار تعزیت کی اجازت نہیں ہے، دوبارہ آنا مکروہ ہے۔ ایک دفعہ آئے تو کافی ہے، اور ہر دفعہ آنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا لیں، یہ بھی ایک رسم ہے، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو بھی آتا ہے ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کرتے، ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کرتے ہیں، نہیں، زبانی جملے کہہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، کافی ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی آئے تو ہاتھ اٹھاؤ، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
تو ہمیں ان چیزوں